اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم ہے کہ دشمنی کے وقت بھی انصاف کرو۔ اس سوال کو لے کر آپ پیغمبر اسلام کے پاس پہنچیے اور آپ خود پیغمبر اسلام سے یہ سوال کیجئے کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ مسلمان کون ہے، یا مسلمانوں کے درمیان سب سے شریف انسان کون ہے۔ ایک مومن اور مسلم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کے کسی فرد یا کسی قوم کے ساتھ ناانصافی کا طریقہ اختیار کرے۔ کہ مسلمان وہ ہے جو مسجد سے نکلتے ہوئے دکھے گا، مسلمان وہ ہے جس کے تن پر، جس کے جسم پر ایک خاص قسم کا لباس ہوگا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ میں مسواک یا تسبیح کے دانے ہوں گے، یا پھر وہ خاص موقع پر سرما اور عطر وغیرہ لگائے گا۔ ان میں سے کوئی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، بلکہ پہچان اس وقت ہوگی جب آپ کا معاملہ کمزور ترین انسان سے ہو۔ مضبوط آدمی کے سامنے ہر آدمی شریف ہوتا ہے کہ سب سے افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ مسلمان اور مومن کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، اور جب گفتگو کرو تو نیچی آواز میں گفتگو کرو۔ اور قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ بلا شبہ سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اگر تم تواضع اختیار کرو گے، موڈسٹی اختیار کرو گے، تو زندگی کی بہت سارے مشکلات سے تم بچ جاؤ گے۔ یہ خلاصے کے طور پر مسلمانوں کی پہچان ہے کہ مسلمان وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، مسلمان وہ شخص ہوگا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں گے۔ تکبر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو جائے اس کے اندر سے حق پرستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو جائے اس کے اندر سیکھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی گمبھیر بات تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک مورلیس اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ اسلام میں بھلی بات بولنا اور اپنی زبان سے اچھی بات نکالنا یہ بھی عظیم ترین صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے کہ مومن معاملات کرتے وقت انتقام کی روش میں نہیں جیتا ہے بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ جس شخص کے اندر اکڑ ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، اس شخص کے لیے نہ تو دنیا میں کامیابی ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی ہے۔ حاضرین، آج جو میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے یہاں مسلمانوں کے بارے میں ایک ڈیفینیشن اور ایک تعریف رائج ہوئی، یعنی پریبھاشا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سوال آپ ہی لوگوں سے کر دیا جائے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کا جواب اپنے دماغ میں رکھیے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لوگوں سے ملاقاتوں کے درمیان یہ باتیں ہوتی ہوں گی، جمعہ کے درمیان، جمعہ کے خطبے میں یہ باتیں ہوئی ہوں گی۔ اس سے آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ہوگا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ میرے ذہن میں بھی اس قسم کا خاکہ رہا تھا۔ عام طور سے مسلمان ہم لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ تو ایک خاص قسم کا لباس پہنے ہوا ہوگا، اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی، ہاتھوں میں مسواک جیسی کوئی چیز ہوگی، خاص موقع پہ اس کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، پھر کچھ خاص موقع پہ وہ عطر بھی لگاتا ہوگا، سرما بھی لگاتا ہوگا۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان اتنی زیادہ مشہور ہوئی کہ پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ مسلمان کا مطلب یہی ہے۔ کوئی شخص مسلمان ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں بھی ضرور ہوں گی۔ اب اس سوال کو لے کر جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، رسول کی تعلیمات پر غور کریں گے تو بالکل اس کے برعکس تصویر ملے گی۔ یہاں ان میں سے کوئی بھی چیز مسلمان ہونے کی حیثیت سے موجود نہیں ہے۔ قرآن موجود ہے، تمام مسلمانوں کا، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو خدا کی ہدایت نامہ کے طور پر دیا تھا اور سونپا تھا۔ اسی طرح رسول کے اقوال، رسول کے اعمال، رسول کی نصیحتوں کا جو ریکارڈ ہے جسے حدیث کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ اس میں مستند بھی ہے، ضعیف بھی ہے۔ علماء نے اس کا حساب کتاب لگا لیا ہے کہ مستند کون ہے، ضعیف کون ہے، کمزور کون ہے، موضوع حدیث کون ہے۔ یہ سب کلیئر ہے، آج کے ڈیٹ میں یہ تمام چیزیں بالکل کلیئر ہیں۔ اس سوال کو لے کر آپ پیغمبر اسلام کے پاس پہنچیے اور آپ خود پیغمبر اسلام سے یہ سوال کیجئے۔ آپ امیجن کیجئے کہ آپ پیغمبر اسلام کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اور پھر آپ یہ سوال ان سے پوچھ دیجئے کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ مسلمان کون ہے، یا مسلمانوں کے درمیان سب سے شریف انسان کون ہے۔ اب پھر دیکھیے کہ رسول کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل کے پاس سے گزرے، یعنی آپ گزر رہے تھے تو ایک محفل دیکھا، مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں پہ ٹھہر گئے اور ٹھہر کر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے درمیان کا اچھا انسان اور برا انسان کون ہے؟ تو لوگ خاموش رہے۔ اس طرح رسول اللہ نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا کہ کیا میں بتاؤں
پھر بالأخیر لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کہ ہم میں سب سے اچھا انسان کون ہے اور برا انسان کون ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس پہ غور کیجئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے جو مسجد سے نکلتے ہوئے دکھے گا، مسلمان وہ ہے جس کے تن پر، جس کے جسم پر ایک خاص قسم کا لباس ہوگا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ میں مسواک یا تسبیح کے دانے ہوں گے، یا پھر وہ خاص موقع پر سرما اور عطر وغیرہ لگائے گا۔ ان میں سے کوئی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا کہ مسلمان وہ شخص ہے جس سے لوگوں کو خیر کی امید ہو اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ شخص ہے جس سے لوگوں کو خیر کی امید ہو، بیسٹ کی امید ہو، بھلائی کی امید ہو، اور جس کے شر سے دوسرے لفظوں میں یہ کہ جس کے کمینہ پن سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مسلمان کی پہچان ہے۔ یعنی مسلمان کی اعلیٰ ترین پہچان یہ ہے، ایک مسلمان جو اعلیٰ طریقے سے رہے گا، ایمان کی اعلیٰ سطح پر رہنا چاہے گا، تو وہ جہاں کہیں بھی ہوگا جس کا پڑوسی بن کر رہے گا وہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے گا، اس کے پڑوسی کو، اس کے ساتھ سفر کرنے والے کو، اس کے دوست احباب کو ہمیشہ اس سے بھلائی ہی کا ایکسپیرینس اور تجربہ ہوگا۔ اور سب سے کم ترین درجہ یہ ہوگا کہ مسلمان اگر وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے تو اگر وہ بھلائی نہیں کر سکتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ برائی بھی نہیں کرے گا، اس کا برا بھی نہیں چاہے گا، اس کے ساتھ خرابی بھی پیدا نہیں کرے گا، اس کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا کمتر درجہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، بڑے صحابی تھے، ان سے ایک طویل حدیث مروی ہے۔ اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اکیلے تھے، تنہا تھے، میں آپ کے پاس چلا گیا اور آپ کے قریب ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ بتائیے کہ مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ اب دیکھیں یہی سوال اگر آپ سے بھی کیا جائے تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں سب سے افضل مومن کا جو چہرہ آئے گا وہ کیسا آئے گا؟ وہ بعد کے زمانے میں یہ بنا دیا گیا ہے کہ سب سے افضل مومن کا مطلب ہے ایک خاص قسم کا وضاقتہ اور ایک خاص قسم کا اپیرنس لیے ہوا شخص ہوگا، اس کا لباس اسپیشل ہوگا، اس کے اوپر امامہ وغیرہ کچھ اوڑھے ہوا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ذہن میں اسی قسم کی بات آئے گی افضل مومن اور افضل مسلم کے اعتبار سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک لفظ میں جس کا سب سے افضل مومن کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس ایک لفظ میں انسان کے تمام رویے اور تمام معاملات آ جاتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب آپ صرف یہ مت سمجھیے، عام طور سے لوگ اخلاق کو بس یہیں پہ لا کر روک دیتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، کسی سے ملتا ہے تو سلام کہہ دیتا ہے، اس کو سلام کیا جاتا ہے تو وہ جواب دے دیتا ہے، کبھی کبھی سلام کے جواب میں مسکرا بھی دیتا، بس اخلاق ہو گیا۔ نہیں، اخلاق کا مطلب ہوتا وہ تمام رویے، وہ تمام بیہیویئر، تمام سلوک جو انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے آپ کرتے ہیں وہ کیسا ہو، اسے ہی اخلاق کہتے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام کے مطابق سب سے افضل مومن کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل مسلم کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ شخص جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ سب سے افضل مسلم کون ہے؟ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے اچھی ہجرت کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ سب سے اچھی ہجرت برائی سے بھلائی کی طرف، برائی سے نیکی کی طرف جانا ہے، یہ ہے سب سے اچھی ہجرت۔ تو یہ تین چیزیں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہچان کے لیے بتائی، اور اسی کے تحت آپ مسلمانوں کو پہچان سکتے ہیں۔ لیکن بعد کے زمانے میں مسلمانوں کی پہچان ہی کچھ اور ہو گئی۔ مسلمان مطلب کرتا پیجامہ پہنے گا، مسلمان مطلب وہ شیروانی چڑھا لے گا، مسلمان کا مطلب ہے کہ اس کے چہرے پر لازمی طور پر داڑھی ہوگی، اس کے ہاتھ میں مسواک ہوگا، تسبیح کے دانے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں بلا شبہ اچھی چیزیں ہیں، یہ اچھی عادتیں ہیں، اچھا طریقہ ہے جو ایک آدمی نبھائے۔ لیکن مسلمان اور مومن کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے آگے سرنڈر کر دیا ہے۔ اور جب ایک شخص اس طرح زندگی گزارتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت اس کا ہدف اور گول اور ٹارگیٹ ہے، اور جنت جس کا ہدف اور گول ہوگا اس کی پوری زندگی کی تصویر ہی کچھ اور ہوگی۔
جس کا نشانہ جنت ہو، اس کا پورا کا پورا رویہ ہی دوسروں سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ لہٰذا دیکھیے جب قرآن و حدیث کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کا جو اصل مشن تھا قرآن کی زبان میں کیا تھا؟ تزکیہ نفس، یعنی لوگوں کو پاک کرنا۔ لوگوں کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی سوچ کو کریکٹ کرنا، ان کے تھاٹ پروسیس کو پیوریفائی کرنا، اسے ہی دراصل تزکیہ یا تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اور قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یعنی جنت میں وہ شخص جائے گا جس نے اپنا تزکیہ کیا ہے۔ مطلب یہ کہ جس نے اپنا تزکیہ ہی نہیں کیا اس کے لیے تو جنت ہی نہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہے، مومن کہے۔ اور تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے قول و فعل کا، اپنی پوری زندگی کا، صبح و شام کا مستقل جائزہ لے، انٹروسپیکشن کرے، وہ اس کا آکلن کرے، ہر شام اپنی پوری زندگی کا آکلن کرے، اور پھر یہ دیکھے کہ what was right what was wrong، میں نے کیا صحیح بولا، کیا غلط کیا، کس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بگاڑ کیا، چونکہ انسان ہے اور انسان سے غلطیاں ہوں گی، لیکن تزکیہ کا پروسیس یہ ہے کہ ان غلطیوں کو ڈھونڈ کر نکالنا اور پھر اس کو اپنے اندر سے دور کرنا۔ یہ خلاصے کے طور پر مسلمانوں کی پہچان ہے کہ مسلمان وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، مسلمان وہ شخص ہوگا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں گے، مسلمان وہ ہوگا جو سب سے بہترین ہجرت کرے گا۔ ہجرت کو عام طور سے ہم لوگ ترک وطن سمجھتے ہیں، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا۔ بلا شبہ ہجرت میں یہ مفہوم شامل ہے، لیکن حقیقی ہجرت جسے اسلامی ہجرت کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے برے تھاٹ سے اچھے تھاٹ کی طرف سفر کرنا، ایول سے گڈ کی طرف سفر کرنا، ایک بری خصلت سے اچھی خصلت کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرنا۔ اسے ہی اسلامی تعلیم کے مطابق اعلیٰ ترین ہجرت کہتے ہیں، اور مومن وہ ہے جس کی زندگی میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب اس سوال کو لے کر مزید قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کیجئے کہ آخر مومن کی پہچان قرآن میں کیا بتائی گئی ہے، حدیث میں کیا بتائی گئی ہے۔ جب آپ اس سوال کو لے کر قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک بات یہ ملے گی کہ قرآن میں مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی مومن اور مسلم وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ بہت ساری برائیوں کی جڑ میں انسان کا اینگر اور غصہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر اپنے اینگر اور غصے کو کنٹرول نہ کرے تو انسان مسلمان اور مومن ہونا تو دور کی بات ہے، وہ ایک بہترین انسان بھی نہیں بن سکتا ہے، وہ سماج میں اچھا شہری بھی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ سماج میں ہمیشہ ایسی چیزیں، ایسی انسیڈنٹس، ایسے مواقع ہوتے رہیں گے جن پر آپ کو غصہ آئے گا، آپ مشتعل ہو جائیے گا۔ اس وقت ایک مومن اور مسلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ غصے کی حالت میں انتقام کی روش میں مبتلا نہیں ہوگا، بدلے کے بھاونے کو اپنے سینے میں نہیں جنم دے گا، بلکہ وہ اپنے اندر کے غصے کو دبائے گا، اور جس کی وجہ سے اور جن لوگوں کی وجہ سے غصہ پیدا ہوا وہ انہیں معاف کر دے گا۔ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے۔ مومنین کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے ایک مقام پر یہ کہا کہ دیکھو کمزوروں کو، ناداروں کو، مسکینوں کی مدد کرو، اور عین اس کے بعد یہ کہا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور جس کو جو بات بولو بھلی بات بولو، اچھی بات بولو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک طرف ضرورت مندوں کی ضرورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم مدد کرو، تم ہیلپ کرو، ایک حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ دیکھو جب بولو کسی سے بولو تو بھلی بات بولو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے ایک مضبوط انسان ہوتا ہے، جو پربھاوشالی انسان ہوتا ہے، تو اس وقت تو ہم اپنی زبان سے بھلی بات ہی نکالتے ہیں، ہم اچھی ہی بات نکالیں گے، وہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اگر من میں بری بات آتی بھی ہے تو ہم بھلی بات بولیں گے۔ لیکن کئی وجہ سے جب ہمارے سامنے کمزور انسان ہوتا ہے تو بہت سارے ریزن ہوتے ہیں کہ کمزور انسان کے سامنے ہم اپنے یہ آداب اور اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا چونکہ کمزور ہمیشہ لینے والا ہوتا ہے اور ہم دینے والے بن جاتے ہیں، جو مضبوط ہوتا ہے تو اس کی اس وجہ سے ایک انسان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بار بار دینا پڑتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کمزور سے ایک انسان کو ہمیشہ یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جب اس پر احسان ہو تو وہ احسان مندی کرے، جب وہ مضبوط کو دے گا تو خود میں خوش ہوگا، لیکن جب وہ کمزور کو دے گا تو یہ محسوس کرے گا کہ میں اس کو بار بار ہیلپ کرتا ہوں، بار بار مدد کرتا ہوں، لیکن کمبخت عجیب آدمی ہے، یہ تو احسان مندی کرنے کو تیار ہی نہیں، احسان ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اور ایسے موقع پہ آدمی کی زبان سے کوئی بدگوئی ہو جاتی ہے، بری بات نکل جاتی ہے، تو عین اسی وقت
یعنی آپ کو اللہ نے اس مقام پہ پہنچا دیا، اور اب یہ کہا کہ دیکھو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بولو تو بھلی بات بولو۔ اسلام میں دینا، نیک عمل کرنا تو یہ تو ہے ہی، اسلام میں بھلی بات بولنا اور اپنی زبان سے اچھی بات نکالنا یہ بھی عظیم ترین صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ لہٰذا مومن اور مسلم کی ایک پہچان یہ بھی ہے، مومن اور مسلم کی پہچان صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں سجدہ ریز ہوگا، بلکہ مومن اور مسلم کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرے گا تو اس کی زبان سے بھلی بات نکلے گی۔ حدیث رسول اس طرح ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، یعنی دیکھو تم میں سے جس کو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو تو بولو تو بھلی بات بولو ورنہ چپ رہو۔ آپ غور کیجئے کہ بولنے کے معاملے کو اللہ کے رسول نے آپ کے ایمان سے کنیکٹ کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب کلمہ شہادت پڑھ لیا اور کچھ خاص قسم کی عبادات ہیں ان پر ہم نے عمل کر لیا تو معاملہ کلیئر ہو گیا، لیکن پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تم کو تو اپنی زبان سے اگر بات نکالنی ہے تو اچھی بات نکالو، اچھی بات نہیں ہے تو سائلنٹ رہو۔ بہت سمپل بات ہے کہ اگر اچھی بات نہیں ہے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ تو یہ بات مومن اور مسلم کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے۔ اسی طرح دیکھیں اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ مومن اور مسلم وہ ہے جو تکبر میں نہیں جیتا ہے، جو گھمنڈ میں نہیں جیتا ہے۔ مومن اور تکبر دونوں دو رخ ہیں، جہاں گھمنڈ اور تکبر ہے وہاں اسلام کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا مشہور حدیث رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ کبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، لہٰذا ان کے درمیان میں سے کوئی بھی شخص مجھ سے نزاع کرے گا تو میں اس کو جہنم کی آگ میں ٹھیل دوں گا۔ یہ کبر اور تکبر کے معاملے میں اسلام کا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیار ہی نہیں ہے کہ ایک انسان تکبر میں جیے یا مسلمان تکبر میں جیے۔ لہذا قرآن میں ایک مقام پر یہ کہا گیا کہ انہو لا یحب المستکبرین، وہ یعنی اللہ مستکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بات قرآن میں ایک سے زیادہ بار مختلف موقع پہ کہی گئی ہے۔ لہٰذا مومن اور مسلم کو چاہیے کہ وہ اپنے تکبر کو چیک کرے، اور اس کی پہچان کہاں ہوگی؟ اس کی پہچان اس وقت ہوگی جب آپ کا معاملہ کمزور ترین انسان سے ہو۔ مضبوط آدمی کے سامنے ہر آدمی شریف ہوتا ہے، مضبوط آدمی کے سامنے ہر آدمی موڈسٹ اور متواضع بنا رہتا ہے، اور غیر شعوری طور پر رفتہ رفتہ وہ خود بھی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں متواضع انسان ہوں۔ اس کو چیک کرنا ہے، اگر وہ خود بھی اپنے بارے میں بہت باشعور ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے تو وہ اپنے معاملات کمزور ترین انسان سے کرے۔ اس وقت وہ اپنا اندازہ لے کہ کمزور ترین انسان سے گفتگو کرتے وقت، معاملات کرتے وقت میں کیسا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ یا پھر ایک موقع پر ایک مضبوط آدمی نے میرے سامنے ایک جملہ کہا، میں نے خاموشی اختیار کی، لیکن ایک کمزور آدمی نے میرے سامنے جملہ استعمال کیا تو میں نے فوراً اپنے کف کو چڑھایا، اچھا تمہاری یہ اوقات کہ تم یہ بولتے ہو، تم کون ہوتے ہو؟ یہیں پہ چیک ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے یا نہیں۔ اگر تکبر ہے تو آپ کے لیے ہمارے لیے جنت نہیں ہے۔ اگر جنت پانا ہے تو اپنے اندر کے تکبر کو کھرچ کر ختم کرنا ہوگا۔ اس حدیث رسول میں مثال کے ذریعہ یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر قسم کی عظمت اور بڑائی خالص اللہ کے لیے ہے۔ اس دنیا میں خدا کی جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ عظمت اور بڑائی اللہ کے لیے، باقی تمام انسان سمانتا میں رہیں گے، تمام انسان ایک لیول میں رہیں گے، اور اس کی اسکیم اس طرح کام کرتی ہے کہ ایک انسان کو اللہ ایک چیز دیتا ہے تو اسی انسان کو دوسری چیزیں نہیں دیتا ہے۔ دوسرے انسان کے پاس ایک اور خوبیاں موجود ہے لیکن پہلے انسان کے پاس وہ خوبیاں موجود نہیں ہے۔ ایسی حالت میں کوئی نادان ہوگا جو اپنے اندر تکبر کو پیدا کرے گا کسی ایک چیز کو لے کر۔ خدا کی اسکیم کے خلاف ہے یہ کہ کسی کے اندر سب کچھ جمع ہو جائے، اور ایسی صورت میں ایک انسان اگر کسی دوسرے کی کسی بھی حیثیت کو، مثلا اس کی عزت، اس کا علم، اس کی دولت، سماج میں اس کی پکڑ، سماج میں اس کے انفلوئنس اور اس کے اثرات وغیرہ وغیرہ، اس کو دیکھ کر اپنے اندر اگر حسد کو محسوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی اسکیم میں مداخلت کر رہا ہے۔ اور کون ہے جو خدا کی اسکیم میں مداخلت کر کے کامیاب ہو جائے؟ تو ایسا انسان اس دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ تکبر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو جائے اس کے اندر سے حق پرستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو جائے اس کے اندر سیکھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تکبر اور کامیابی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ موجودہ زمانے کے ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، بینجامن فرینکلن۔ ان کی ایک سوانح عمری ہے، خود نوشت سوانح عمری، آٹو بایوگرافی۔ اس میں آخر میں ایک لیٹر انہوں نے پروفیسر سموئل میتھر کو لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے
پروفیسر سموئل میتھر سے، ان کے باپ سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، نوجوان اس کو غور سے سنیں، اس میں بڑی نصیحت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میری آخری ملاقات آپ کے والد سے ہوئی تو یہ ملاقات ان کی لائبریری میں ہوئی۔ واپسی کے وقت آپ کے والد نے مجھے لائبریری سے واپسی کا مختصر ترین راستہ دکھایا، لیکن راستہ وہ تھوڑا پتلا تھا، نیرو تھا، اور درمیان میں ایک بیم آتا تھا جس سے جھک کر گزرنا ہوتا تھا۔ لیکن ہم دونوں جب گزر رہے تھے تو میں تھوڑا سا ان کی طرف مڑا ہوا تھا۔ جب پتلے راستے میں ہو آدمی اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہا ہو تو ظاہر وہ سامنے نہیں دیکھتا، اس طرح جاتا ہے۔ بیچ میں بیم آ گیا، چونکہ وہ سموئل میتھر کے فادر ہی کا وہ کی لائبریری تھی اور وہ پیسیج تھا، ان کو معلوم تھا۔ تو جب بیم قریب آنے لگا تو انہوں نے بنجامن فرینکلن کو کہا اسٹوپ اسٹوپ، یعنی جھک جاؤ جھک جاؤ۔ بنجامن فرینکلن کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں جھکوں، اس بات کو سمجھوں، بیم بیچ میں آیا اور میں اس سے ٹکرا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے انسان تھے کہ کوئی موقع بھی نصیحت کیے بغیر نہیں چھوڑتے تھے، یعنی ایک موقع پیش آ گیا اور اس موقع سے کوئی نہ کوئی نصیحت کر دیتے تھے۔ اب اس موقع سے انہوں نے بنجامن فرینکلن کو جو نصیحت کی وہ نصیحت یہ تھی کہ یو آر ینگ، تم ایک نوجوان انسان ہو، اینڈ ہیو دا ورلڈ بیفور یو، تمہارے سامنے پوری دنیا پڑی ہے۔ اسٹوپ وین گو تھرو اٹ، یعنی اپنے زندگی کے سفر میں تم تواضع اختیار کرو، جھک جاؤ۔ یو ول مس مینی ہارڈ تھمس، اگر تم تواضع اختیار کرو گے، موڈیسٹی اختیار کرو گے تو زندگی کی بہت سارے مشکلات سے تم بچ جاؤ گے۔ تو جس شخص کے اندر تواضع ہوگا، جس شخص کے اندر جھکاؤ ہوگا، اسی شخص کے لیے اس دنیا میں کامیابی ہے۔ لیکن جس شخص کے اندر اکڑ ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، اس شخص کے لیے نہ تو دنیا میں کامیابی ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی ہے۔ مومنین کی ایک پہچان قرآن و حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ مومن معاملات کرتے وقت انتقام کی روش میں نہیں جیتا ہے بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ نور میں ایک واقعے کے کانٹیکسٹ میں ایک آیت موجود ہے، وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک غزوہ سے واپسی کے وقت حضرت عائشہ کے بارے میں مدینہ کے جو منافقین تھے انہوں نے نگیٹو باتیں پھیلانی شروع کر دی۔ یہ اتنی گمبھیر بات تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک مورلیس اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ بالآخر سورہ نور کا نزول ہوا اور پھر مسئلہ حل ہوا۔ اس پورے ایپیسوڈ میں جس شخص نے نگیٹو باتیں پھیلائی تھی، سماج میں پروپیگنڈا کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ اسٹوری آف سلینڈرنگ یا واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ معاملہ کیا اس میں ایک شخص تھا مصطح بن اساسہ، یہ غریب آدمی تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصطح بن اساسہ کی مالی مدد کرتے تھے ہر مہینے، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے میری معصوم بیٹی کے بارے میں بری باتیں پھیلائی ہے ان میں سے مصطح بن اساسہ بھی ہے، تو انہوں نے یہ قسم کھا لیا کہ اب میں مصطح کی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں اسلام مومن اور مسلم کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، فوراً وحی اتر گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، الی آخری آیا کہ دیکھو تم میں سے جو لوگ خوشحال ہیں، تم میں سے جو لوگ ویل ٹو ڈو ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے، تو انہیں نہیں چاہیے کہ وہ قسمیں کھائیں کہ وہ غریبوں کی، ضرورت مندوں کی اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مالی مدد نہ کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ عفو اور درگزر سے کام لیں، یعنی معاف کریں اور اگنور کر دیں، معاف کریں اور اگنور کر دیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب غور کیجئے کہ ایک باپ کی معصوم بیٹی کے بارے میں اوچھی باتیں سماج کے کمینے لوگ پھیلا رہے ہیں، انہی میں سے ایک شخص کو ایک باپ مالی مدد کرتا ہے۔ اسلام یہ تلقین کرتا ہے کہ دیکھو ایسے موقع پہ معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہاں نصیحت یہ کی گئی کہ معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرو۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو اور غلطیوں سے اوپر اٹھا ہوا ہو۔ ایسے موقع کو اپنے لیے بونس کے طور پہ استعمال کرو اور اس بونس کو اپنے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرانے میں اللہ سے دعا کرو۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق کو یہ نصیحت ملی، فوراً انہوں نے کہا کہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اللہ میری مدد کرے۔ تو مومن اور مسلم کی ایک پہچان کیا ہو گئی، وہ سماج میں اس طرح رہے گا کہ وہ دوسروں سے معاملہ کرتے ہوئے انتقام میں نہیں جیے گا، بلکہ دوسروں سے معاملہ کرتے ہوئے معاف کر کر زندگی گزارے گا، معاف کرے گا آگے بڑھے گا، فارگیو کرے گا آگے بڑھے گا، اس کا سفر کبھی رکتا نہیں ہے۔ مومنین کی صفات میں سے قرآن و حدیث میں ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ جب گفتگو کرو تو نیچی آواز میں گفتگو کرو، اور قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ بلا شبہ سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔
گدھے سے تمثیل دی گئی ہے زور زور سے بات کرنے کو۔ آپ جب زور سے بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی سوچ پر کنٹرول نہیں رہتا ہے، آپ کے جذبات پر کنٹرول نہیں رہتا ہے، اور جس آدمی کو اپنی سوچ اور اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہوگا تو جب وہ بولے گا تو اس سے بری بات نکلے گی، جب وہ بولے گا تو برائی کر جائے گا۔ لہٰذا اسلام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بولو تو دھیمی آواز میں بولو، نرمی سے بولو، شریف انسان کی طرح بولو، اور گدھے کی طرح زور زور سے آواز نکال کر بات مت کرو۔ یہ قرآن میں آیت موجود ہے، سورہ لقمان کا مطالعہ کیجئے اس سلسلے میں تعلیمات کو سمجھنے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہی گئی، سورہ ماؤن بڑی مشہور سورہ ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کو وہ یاد ہوگی، آپ اس کو پڑھیے۔ اس میں ایک بات میں بس نشاندہی کر دیتا ہوں کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ افسوس ہے، اور بدترین قسم کا افسوس ہے اس شخص کے اوپر جو نماز پڑھتا ہے لیکن اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ کیوں نماز سے غافل ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ ریاکاری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن ریاکاری کرتا ہے۔ آگے ہے کہ وہ ضرورت کے موقع پر چھوٹی چیز بھی نہیں دینا چاہتا، یعنی کسی کو ضرورت ہے، سوئی جیسی چیز کسی کو ہیلپ کرنی ہے، وہ بھی اس سے نہیں نکلتی ہے۔ تو ایسے نمازیوں کی نماز اللہ تعالیٰ کل آخرت میں اس کے منہ پر مار دے گا۔ ایک نمازی سماج میں ہمیشہ خیر خواہ اور دوسرے کا ہمدرد بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم ہے کہ دشمنی کے وقت بھی انصاف کرو۔ اس سلسلے میں جو خلاصے کے طور پر میں بتا دوں جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ 6 ہجری میں ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول اور صحابی کو دشمنوں نے مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کرنے سے روک دیا۔ اب اس کے بعد جب وہ لوگ لوٹ آئیں تو ظاہر ہے لوگوں کے درمیان ہر قسم کی ہر سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کی یہ سوچ بننے لگی کہ اچھا آپ ادھر آؤ، ہم بھی تمہارے راستے کو روکیں گے، ہم بھی نہیں جانے دیں گے۔ عین اس وقت قرآن میں آیت اتر گئی، سورہ مائدہ میں وہ آیتیں موجود ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی کہ تم کو اس نے مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا، ایسا نہ ہو کہ تم کو اس پر ابھار دیں کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی دشمنی کے باوجود ایک مومن اور مسلم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کے کسی فرد یا کسی قوم کے ساتھ ناانصافی کا طریقہ اختیار کرے، بلکہ مزید نصیحت یہ دی گئی ہے کہ جب ایک مسلمان بھلائی کا کام کرے تو تم ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب وہ برائی کا کام کرے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ برائی کے کام میں، ناانصافی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کرو۔ یہ تعلیم بڑی اہم ہے ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ رشتہ بنانے میں، کہ ہندوؤں کی زیادتی کے باوجود، دوسری قوم کی زیادتیوں کے باوجود مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ مسلمان بھی ان کے خلاف اپنے لیے زیادتی اور ناانصافی کو جائز قرار دے۔ یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث والا مسلمان بننے کی توفیق دے، نہ کہ بعد کے زمانے میں جو قصہ کہانیاں گڑھی گئیں اور اس بنیاد پر جو مسلمانوں کی تصویر بنی، ہم ایسے مسلمان بن کر گھومتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا شوقین بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔